والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. اس وقت تین بنیادی باتیں ذکر کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا جو مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا پہلا عشرہ اور شروع کے 10 دن گزر چکے ہیں، جس عشرے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے. خدا تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اس عشرے کے رحمت کا مستحق بنائے. یہ دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے، اس کے بھی 5 روز گزر چکے ہیں. اس عشرے اور 10 دنوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مغفرت کے 10 دن ہیں. بندہ مومن کو اسی لیے ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. استغفار کے کلمات ہماری زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رہنے چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ. جو بھی کلمات ہمیں آسان لگیں، ہم کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر استغفار کا لازمی اہتمام کریں. اور حدیث کی کتابوں میں استغفار کے لیے ایک خاص دعا وارد ہوئی ہے، جو دعا کی تمام کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے نقل کی ہے، جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ایسی فضیلت ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مومن صبح کو اسے پڑھ لے اور اسی دن اس کی موت ہو جائے تو وہ بخشا بخشایا ہے. جو شام کو اسے پڑھ لے اور رات کو موت ہو جائے تو وہ بخشا بخشایا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. دعا تھوڑی لمبی ہے، استغفار کے یہ کلمات ذرا لمبے ہیں، لیکن جس مومن کو بخشش کا اور رب کی مغفرت کا پا لینے کا جذبہ ہو، اس کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہے. اس لیے اس سید الاستغفار کو بھی عام دنوں میں صبح اور شام ایک مرتبہ پڑھنے کا لازمی معمول ایک مومن کو رکھنا چاہیے، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں. اور اس عشرے میں ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ یاد بھی ہوں اور ہماری زبان پر یہ جاری بھی رہیں. استغفار ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف رمضان سے یا اس عشرے سے نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مجلس میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور ہر طرح کی بشارتوں اور وعدوں کے باوجود یہ اہتمام دراصل امت کی تعلیم و تربیت کے لیے کر رہے ہیں.
حضور نے خود فرمایا کہ میرے دل پر غبار آ جاتا ہے تو میں اللہ کی پاک بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں، اللہ سے مغفرت کی گزارش کرتا ہوں۔ جب حضور اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تو میں آپ عام ایمان والے اپنے دل کی کیفیت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو استغفار کا کیسا اہتمام کرنا چاہیے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، دن رات اس کا اہتمام کرتا ہے، چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ ایک انعام تو یہ کہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں، کوئی تنگی نہیں رہتی، ہر تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا راستہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ راستہ کہاں سے نکلا۔ دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم میں کشادگی پیدا فرماتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں رہتا، بلکہ ہر غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روزی ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 بڑے انعامات اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو استغفار کو اپنی عادت بناتا ہے۔ لہٰذا میرے بزرگوں، رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اور اس عشرے میں بالخصوص ہم سب کو استغفار کی اپنی ایسی عادت بنا لینی چاہیے کہ سال کے دیگر دنوں میں، دیگر مہینوں میں بھی ہم صبح و شام اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والوں میں ہو، اور یہ انعام اور یہ بشارت ہم سب کو مل سکے۔ خدا تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ دوسری گزارش جو اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اسی ہفتے میں منگل کی شام سے جو رمضان کا اخیر عشرہ اور اخیر 10 دن شروع ہو رہے ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کی ایسی اہمیت تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں اس عشرے کا ایسا اہتمام تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حضور رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں ایسی محنت کرتے تھے، عبادت و ریاضت میں ایسی مشقت کرتے تھے کہ سال کے دوسرے دنوں میں اور رمضان کے دوسرے عشروں میں نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی ایک صورتحال آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے بھی بیان کی گئی کہ عام دنوں میں بھی ایسی عبادت ہو رہی ہے، تورمت قدماہ، کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جا رہے ہیں، اتنا لمبا اور اتنی دیر تک اللہ کی پاک بارگاہ میں تہجد میں اور راتوں میں کھڑے ہیں کہ تمام بشارتوں کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عبادت دراصل ہم جیسے کمزور امت کے لیے مشعل راہ ہے کہ حضور اگر بشارتوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو تم گناہوں میں لت پت ہو، گناہوں میں سرتا پر ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں اللہ کی عبادت میں کتنی دیر تک کھڑا رہنا چاہیے، یہ تم خود سمجھ لو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عام دنوں کی عبادت کی یہ صورتحال، اور پھر اس عشرے کے بارے میں اگر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ایسی محنت، ایسی ریاضت اور ایسی مشقت اٹھاتے تھے عبادتوں میں کہ عام دنوں میں یہ رنگ عبادتوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ 10 دن شروع ہوتے، جب یہ 10 دن آتے، شد میزرہ، تو آپ اپنی لنگی کس کے باندھ لیتے، پاک بیویوں کے پاس بھی تشریف نہیں لاتے، احیا لیلہ، پوری رات عبادتوں میں جاگتے، ایقظ اہلہ، خود بھی جاگتے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ حالانکہ عام دنوں میں عبادتوں کی یہ صورتحال ہے۔ شب برات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت آپ سنتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اتنی آہستگی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ
اما عائشہ جو ساتھ میں لیٹی ہوئی ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہوئی، اور آپ خاموشی سے نکل کر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ تو عام دنوں میں اتنی آہستگی کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ساتھ میں لیٹی ہوئی پاک بیوی کو بھی احساس نہیں ہوتا، لیکن اس عشرے کے بارے میں، رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہماری ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں کہ آپ خود بھی جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر کے لوگوں کو جگاتے، اپنی بیوی بچوں کو جگاتے، اور سب مل کر کے اللہ کی پاک بارگاہ میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان 10 دنوں کی کیسی اہمیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ہے۔ لہذا ہم تمام اہل ایمان کو چاہیے جو اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی کی امید لیے اس ماہ مبارک میں عبادت کر رہے ہیں کہ جو ایام گزر چکے ہیں وہ تو گزر چکے، جو بچے ہوئے ہیں 13-14 روز، اس میں مر مٹنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے اخیر کے 10 روز کا جو اہتمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس درجے کا اہتمام ہم نہیں کر سکتے ہوں تو کم سے کم یہ اہتمام تو کریں کہ رمضان کے اخیر عشرے میں لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سال کے رمضان کے شروع کے دنوں میں عبادتوں کا کچھ اہتمام رہتا ہے، لیکن اخیر کے دنوں میں ہم اپنی عبادتوں کا گویا شکرانہ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ اگر شروع کے مہینوں میں شاپنگ اور مارکیٹنگ نہیں ہوئی ہے تو اخیر کے دنوں میں پوری رات مارکیٹنگ کی نظر ہو جاتی ہے، پوری رات لا یعنی کاموں میں ہمارے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا اور موبائل پر اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور کا وہ امتی جس کو اللہ کی مغفرت پا لینا ہو، جس کو اللہ کی مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لینا ہو، وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مغفرت پا لینے والا اور اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لینے والا، رمضان کے اخیر عشرے میں جہنم سے خلاصی پا لینے والوں میں اپنے نام کو شامل کروا لینے والا، رمضان کے اخیر عشرے کا اور اخیر کے دنوں کا بڑا خاص اہتمام کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس اخیر عشرے کے اہتمام کے لیے اور رمضان کے اخیر دنوں میں اللہ کی رحمت کو سمیٹ لینے کے لیے آپ کا ایک خاص عمل تھا کہ اس عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ پوری دنیا سے اپنے تعلق کو کاٹ کر اللہ کے پاک بارگاہ میں پڑ جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب جگہ اگر کوئی ہے، ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، جہاں ہماری طبیعت کم لگتی ہے۔ یہ مسجد جہاں اللہ کے انوار، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر دنوں میں تمام بشارتوں اور خوشخبریوں کے باوجود اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اگر ہو بھی آپ کے کوئی گناہ تو اللہ نے معاف فرما دیے۔ اس نبی کو گناہوں کے بخشوانے اور اللہ رب العزت کی طاعتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بخشے بخشائے تھے، وہ معصوم تھے، بشارتوں کے مستحق تھے، لیکن اللہ کا شکر گزار بندہ بنانے کے لیے اور اپنی کمزور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے اخیر عشرے کا اعتکاف فرما رہے ہیں۔ مسجد میں ساری دنیا سے تعلق کاٹ کر اللہ کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے ہیں کہ جب تک رب دے نہیں دیں گے، جب تک اللہ کی پاک بارگاہ سے مغفرت اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے بخشش نہیں مل جائے گی، ہم اس در کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے حضور کو اعتکاف کا حکم ملا، آپ نے ہر سال رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا۔ گویا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر کا یہ معمول تھا۔ آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، آپ نے جس سال آپ کا انتقال ہوا 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، لیکن حضور کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ اخیر کے 10 دنوں کا بڑے اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک دن اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں اور 3 ایسے گڑھے حائل کر دیتا ہے جن کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 دنوں کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔
اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے آخر 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے کان کحجتین و عمرتین، وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب پاتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کا اعتکاف فرماتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو ان تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے جو اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کی عیادت نہیں کر سکتا، بیماروں کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا، ڈھیر سارے کام ہیں جو مسجد میں رہ کر وہ نہیں انجام دے سکتا ہے جو مسجد کے باہر کے لوگ انجام دے سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی تمام تر نیکیوں کا ثواب اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اخیر عشرے کا عبادتوں کا اہتمام اور اخیر عشرے میں اللہ کی رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا لینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادتوں میں ریاضتوں میں مشقتیں کی ہیں، یہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا لینے کے لیے ایک بہترین اور آسان شکل ہے کہ دنیا بھر کے سارے کام کاج کے لیے ہم اپنے سال کے دوسرے ایام کا استعمال کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لینے کے لیے اور اللہ رب العزت کی مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لینے کے لیے۔ اگر صرف 10 دنوں کا اعتکاف کرنا پڑے اللہ کی پاک بارگاہ میں تو یہ بہت آسان سودا ہے جس کو بڑھ چڑھ کر اور شوق کے ساتھ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف اس لیے بھی فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس رات میں عبادت کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص کو اگر کسی 1 سال کے رمضان کا شب قدر مل گیا، 1 سال کے رمضان کی یہ رات مل گئی، گویا کہ اس نے 833 برس 4 مہینے اللہ رب العزت کی عبادتوں کے اندر گزار دیا۔ اس طاق رات کی اور اس اہم رات کی عبادت کو اور اس کی فضیلت کو پا لینے کے لیے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعتکاف فرمایا، کیونکہ آپ اپنے گھروں میں ہیں، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں ثواب کی سوئی چل رہی ہے، عبادت بند ہے، ثواب کی سوئی رکی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، مستقل آپ کی عبادت کا کانٹا چل رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے آپ مستحق ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اخیر عشرے میں اللہ کی رحمت کو پا لینے، شب قدر کا اپنے آپ کو مستحق بنا لینے کے لیے ایک معمول جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سنتوں سے ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ امت کے افراد شوق اور ذوق کے ساتھ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ میری باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پورا مجمع مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، علماء نے اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ لکھا ہے۔ آبادی میں کچھ لوگ مسجد میں اعتکاف کر لیں گے، دوسرے لوگوں سے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، لیکن یہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ ہر شخص کو یہ کوشش ہونی چاہیے اور خواہش ہونی چاہیے کہ میں اس فضیلت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لوں، میں تو حج اور عمرے کا ثواب پا لوں، میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا کر جنت کی بشارت اور سرٹیفکیٹ لے لوں۔ لہٰذا جن گھروں کے اندر افراد زیادہ ہیں یہ تو ہونا چاہیے کہ ہر گھر کے اندر 3 بھائی ہیں، ایک بھائی اعتکاف میں بیٹھ گئے، 3 جوان بچے ہیں، گارجین کو چاہیے کہ اپنے 3 جوان بیٹوں میں سے ایک کو مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا دیا، اور لوگ دنیا کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی آپ کے لیے مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر جہاں افراد ہیں ایک ایک فرد کو تشکیل کر کے اللہ کی پاک بارگاہ میں اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ بزرگوں کے یہاں تو ایسا اہتمام ہے، جن اللہ والوں کے یہاں رمضان کی قدر ہے اور جن اللہ والوں کو اللہ کی بشارتوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین ہے، ان کے یہاں تو ایسا اہتمام ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں ان کی مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہے، بلکہ اعتکاف کے لیے جگہ پانے کے لیے پہلے سے درخواست لگانی پڑتی ہے کہ میں حضرت کے ساتھ فلاں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، منظوری ملتی ہے تب جا کر کے مسجد میں ان کی سیٹ بک ہوتی ہے اور اعتکاف کی جگہ اس کو مل پاتی ہے۔ حرمین وغیرہ میں آپ جائیں گے، مدینہ منورہ میں، وہاں بھی آپ کو اعتکاف کرنا ہو تو پہلے سے آن لائن رجسٹریشن آپ کو کرانا ہوگا، اگر منظوری ہوگی تو آپ کو مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ اہتمام اللہ کے نیک بندوں کے یہاں ہے، ہماری آبادیوں میں بھی یہ اہتمام
اہتمام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عمل میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس بابرکت سنت میں شامل ہو کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں اور مغفرتوں کا مستحق اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بنانے کے لیے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم سب کریں گے اور اپنے گھروں میں نوجوانوں کی تشکیل کر کے اللہ کی پاک بارگاہ میں بیٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تیسری گزارش جو اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم مسلمان عام طور سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا اہم اور بنیادی فریضہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ زکوٰۃ اسلام کا وہ بنیادی فریضہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی زندگی میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی زندگی میں اسلام کا گویا دخل نہیں ہے۔ لہذا ہم میں سے جو مالدار ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، ان سب کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے، وہ سب اللہ کی نوازش ہے۔ ہم آئے تھے خالی ہاتھ، اللہ رب العزت نے طاقت دی، قوت دی، اللہ نے ہمیں نوازا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم خوش نصیب بندوں کی لسٹ میں شامل ہو سکے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو خوب دینا، کسی کو کم دینا، یہ سب اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ لہذا جن کو ملا ہے اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے نوازے گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے مالوں کا حساب کریں، اپنے گھر کی عورتوں کے زیورات کا حساب کریں اور دیکھیں کہ کہیں شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار لوگوں کی نظر میں تو مالدار لوگوں کی لسٹ میں تو نہیں آ گیا۔ شریعت جن لوگوں کو مالدار، غنی اور صاحب نصاب سمجھتی ہے، اگر ہم اس لسٹ میں ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے نوازے گئے ہیں تو ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ اس یقین کے ساتھ نکالنا چاہیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ مالوں کو کم نہیں کرتا بلکہ صدقہ و زکوٰۃ مالوں کو بڑھاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم جو سود لیتے اور دیتے ہیں اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ سود کا انجام مٹنا ہے، تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، لیکن جو صدقے اور جو زکوٰۃ ہم اپنے مالوں کی نکالتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالصدقہ، اے لوگوں صدقہ اور زکوٰۃ دینے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے۔ جو مال آپ راہ خدا میں لگاتے ہیں، جو زکوٰۃ آپ اپنے مالوں کی نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے مالوں کی، ہماری اولاد کی، ہمارے گھروں کی، ہماری تجارت کی ساری مصیبتیں اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو حضور فرماتے ہیں ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اهلكته، کہ تمہارے مال کا کوئی حصہ زکوٰۃ کا اگر تمہارے مال میں رہ جائے تو یہ پورے مال کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ زکوٰۃ کا کوئی حصہ مال میں رہ گیا تو پورا مال ہلاک ہو سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو باضابطہ کیلکولیشن کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لسٹ بنانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے علم میں ہیں، اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اندازے سے نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑھا کر نکال دیا ہے۔ آپ نے کیسے سمجھا کہ ہم نے بڑھا کر نکال دیا ہے؟ جب تک آپ نے حساب نہیں کیا۔ حساب کریں، جس طریقے سے انکم ٹیکس کے لیے باضابطہ ہمارے پاس رجسٹر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے سال کا حساب مینٹین کرنے کے لیے ایک ایک صاحب نصاب مسلمان کے پاس اپنی کاپی، اپنی ڈائری ہونی چاہیے جہاں مینٹین کر سکے آپ کہ آپ کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوئی تھی، کتنی ادا ہو گئی، کتنی باقی ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، ہمیشہ آپ کے سامنے اس نصاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ایسے خوش نصیب مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور جس کی ملکیت میں 87.5 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا 612 گرام چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت یا کچھ پیسے، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ مال تجارت ہوں جو سب مل کر 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتے ہوں اور یہ پیسے ان کے قرضوں سے اور ضرورت سے فاضل ہوں اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔
زکوٰۃ کا نصاب پھر سے سمجھیے، اگر آپ کے پاس 600 12.5 گرام چاندی کی مالیت کے برابر، تقریباً آج 1,80,000 روپے بنتے ہیں، چاندی کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اگر کسی مسلمان کے پاس 1,80,000 روپے ہیں اور یہ 1,80,000 روپے اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس کے قرض سے فاضل ہیں، تو ایسے شخص کو شریعت نے مالدار کہا ہے، جس کو اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ جب آپ نے حساب کر لیا، حساب کرنے کے بعد آپ خاص طور سے اپنے مالوں میں، بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر قرضے ہیں ان قرضوں کو کیا ہم اپنے نصاب سے مائنس کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اپنے نصاب کا حساب کرتے وقت آپ کے اوپر جو قرض ہے آپ اس کو مائنس کریں گے، آپ اس کو منہا کریں گے۔ قرض کو نکالنے کے بعد اگر کسی کے پاس 600 12.5 گرام چاندی کی مالیت کے برابر یعنی تقریباً 1,80,000 روپے بچ جاتے ہیں تو ایسا آدمی صاحب نصاب ہے۔ ایک چیز اور ہے، شریعت کے اندر ایک ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی فرضیت، دونوں میں فرق ہے، اور اس مسئلے کو بڑی نزاکت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نزاکت کے ساتھ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی زکوٰۃ کے حساب کے لیے کسی تاریخ کا تعین نہیں کرتے ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے یہ مسئلہ سمجھیے کہ کسی انسان کے پاس جس دن نصاب کے بقدر مال آیا، جس دن اس کے پاس 1,80,000 600 12.5 گرام چاندی یا اس کی مالیت کے برابر مال تجارت آیا، وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اسی دن سے جب حولان حول ہوگا، جس کو فقہا نے کہا ہے، یعنی اسی تاریخ سے جب سال گزرے گا، مثال کے طور پر کسی کے پاس پہلی مرتبہ 1,80,000 روپے یعنی نصاب کے بقدر پیسہ ایک رمضان کو آیا، اگلے سال ایک رمضان کو اگر یہ نصاب کے بقدر مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے پچھلے رمضان میں آپ کے پاس پہلی مرتبہ نصاب کے بقدر پیسہ آیا، اس رمضان کو آپ نے 1 تاریخ کو حساب نہیں کیا، آپ 5 تاریخ کو حساب کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا میرے پاس 5 تاریخ کو تو اتنے پیسے ہیں نہیں، 1 ہی لاکھ روپے ہیں، حالانکہ 1 رمضان کو آپ کے پاس 1,80,000 روپے تھا، حساب کی تاریخ آپ نے مس کی ہے، 5 تاریخ کو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن 1 رمضان کو تھا، یعنی جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن آپ کے پاس نصاب کے بقدر پیسہ تھا، لہٰذا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال کے تمام حصوں پر، مال کے ہر جز پر زکوٰۃ سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہوا 1 رمضان 1446 ہجری کو، یعنی پچھلے رمضان کو، اس بار اس کے پاس 1 رمضان کو 10 لاکھ روپے ہیں، اس کی تجارت ترقی کر گئی، 10 لاکھ روپے ہو گئے، حالانکہ یہ 10 لاکھ روپے وہ ہیں جو رمضان سے بالکل 1 مہینے پہلے شعبان کے مہینے میں تجارت میں اس کو ملے ہیں، جمادی الاولیٰ کے مہینے میں آئے، بیچ سال میں آئے ہیں، تو بقیہ 9 لاکھ روپے پر سال نہیں گزرا ہے، 8 لاکھ روپے پر سال نہیں گزرا ہے، سال گزرا ہے صرف نصاب کے اوپر، یعنی 600 12.5 گرام چاندی کی مالیت کے برابر۔ تو یہ بات شریعت میں فقہا نے لکھی ہے، فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سال کا گزرنا صرف نصاب پر ضروری ہے، بیچ میں جو مال بڑھا ہے جس کو مال نامی کہتے ہیں اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں سال میں زکوٰۃ کے حساب کرنے کی تاریخ طے ہے، جب آپ پہلی مرتبہ نصاب کے مالک بنے تھے تو آپ کے پاس مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے تھے، اور اس بار جس تاریخ میں سال مکمل ہوا ہے آپ کے پاس 2 لاکھ روپے نہیں ہیں، آپ کے پاس 1,90,000 روپے ہیں، یا مثلا پچھلے سال 1 رمضان کو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، اس بار 1 تاریخ کو آپ کے پاس 5 ہی لاکھ روپے بچے، تو آپ 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ 5 ہی لاکھ روپے کی زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ مسئلے، اس کی وضاحت ہمارے سامنے میں اس وقت ہوگی میرے بزرگوں جب ہم زکوٰۃ کے حساب کے لیے کسی خاص تاریخ کا تعین کریں گے۔ عام طور سے لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ اس پہلی مرتبہ نصاب کے مالک کب ہوئے تھے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ اس کے پاس نصاب کا پیسہ کب آیا تھا۔ لہٰذا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ رمضان ہی میں حساب کرتے ہو تو رمضان کی کسی تاریخ کو طے کر لیں اور ہر سال اسی تاریخ میں آپ زکوٰۃ کا حساب کیا کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ کا صحیح حساب نکل سکے اور زکوٰۃ کا کوئی روپیہ ہمارے مال میں نہ رہ سکے۔ اسی طرح جو قرضے ہمارے اوپر ہیں ان قرضوں کو بھی ہم مائنس کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر کے لیے، تجارت کے لیے بینکوں سے بڑے لمبے لمبے قرض لیتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے مقروض ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان قرضوں کو مائنس کرنے کے بعد تو ہمارے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں بچے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر لمبا قرض جو ایک
طویل المیعاد یعنی کہ ایک لمبے وقت میں آپ کو ادا کرنا ہے. عام طور سے جو لون لوگ لیتے ہیں 10 سال کا اس کی مدت ہوتی ہے اور 10 سال میں وہ قرضے ادا کیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سال میں جو قسطیں آپ کو ادا کرنی ہے صرف اس سال کی قسطوں کو آپ مائنس کریں گے اور بقیہ سالوں کی قسطوں کا آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اس سال مثال کے طور پر ایک آدمی نے بینک سے 10 لاکھ روپے اپنے مکان بنانے کے لیے قرض لے رکھا ہے. اس سال اسے 1 لاکھ روپے بینک کو قرضے میں واپس کرنا ہے. تو یہ 1 لاکھ روپیہ جو گویا تازہ آپ کے اوپر قرض ہے اس کو آپ مائنس کریں گے. بقیہ 9 لاکھ روپے جو آپ کے ذمے بینک کے قرض ہیں وہ آپ مائنس نہیں کریں گے. تو لمبے قرضے جو طویل المیعاد مدت کے لیے لیے جاتے ہیں فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ ان تمام قرضوں کو مائنس نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سال میں جو قسطیں دی جائیں گی ان قسطوں کو مائنس کر کے آپ کے پاس جو پیسے بچیں گے اگر وہ نصاب کے بقدر ہیں تو ان مالوں کی زکوٰۃ ہم نکالیں گے. اسی طرح عورتیں اور بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ گروی پہ ہم لوگوں نے زیور رکھا ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. جو زیورات گروی رکھے جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس پر قبضے کا اختیار گروی رکھنے والے کو نہیں ہوتا اور شریعت میں زکوٰۃ فرض اس مال کے اوپر ہے جس پر ملکیت بھی ہو اور جس پر قبضہ بھی ہو. لہذا گروی دیے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جب وہ آپ چھڑائیں گے تب بھی فرض نہیں ہے اور ابھی بھی فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کے مسائل کی تفصیلات اپنے علماء سے اور مستند مفتیان کرام سے معلوم کر کے اپنے مالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زکوٰۃوں کا صحیح تعین ہو سکے اور صحیح سے ہم نکال سکیں تاکہ کوئی روپیہ اور کوئی پیسہ ہمارے زکوٰۃ کے ہمارے مال میں نہ رہے اور کہیں اللہ کے یہاں وہ پورے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے. ایک اور چھوٹا سا مسئلہ, رمضان کے اندر ہم لوگ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. صدقہ فطر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں جو کمی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو صدقہ فطر سے دور فرمایا کرتے ہیں. اسی طرح صدقہ فطر کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جو مسکین ہیں, فقراء ہیں, ان کے لیے عید کی خوشی میں شریک ہونے کا انتظام کیا جا سکے. صدقہ فطر بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. البتہ نصاب میں تھوڑا سا فرق یہ ہے جس کی تفصیلات کتابوں میں علماء نے لکھی ہے. آسان لفظوں میں اسے بتاؤں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں مال کا نامی اور بڑھنے والا ہونا ضروری ہے. صدقہ فطر کے نصاب میں یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے, صدقہ فطر کے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. بہرحال جس مسلمان کے پاس زکوٰۃ کے بقدر نصاب ہے گرچہ اس پر سال نہیں گزرا ہو, گرچہ وہ مال نامی نہ ہو, مثلا ایک آدمی کے پاس 2 بنگلے ہیں, ایک میں رہتا ہے خالی ہے, تو اس خالی بنگلے کا بھی حساب کر کے اگر وہ نصاب کے بقدر ہو جاتا ہو ایک مسلمان کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. صدقہ فطر کے بارے میں خاص طور سے ایک مسئلے کی وضاحت کرنی ہے کہ ہمارے یہاں عام طور سے ہم سب لوگ سستا والا صدقہ فطر نکالتے ہیں. گیہوں سے 2.25 کلو لگ بھگ اس کی جو قیمت امارت شریعہ نے اعلان کیا ہے 70 روپے ہیں. 70 روپے ہر مسلمان اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے نکالنے کا اہتمام کریں جو صاحب نصاب ہوں. لیکن اس میں اللہ رب العزت نے جن کو نوازا ہے, جو باحیثیت لوگ ہیں, جو خوشحال لوگ ہیں, جن کے یہاں اللہ رب العزت نے فراوانی رکھی ہے, ان کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر میں جہاں گیہوں کی بات کہی ہے وہیں کھجور, کشمش, پنیر وغیرہ کی بھی بات کہی ہے. اگر ہمارے پاس حیثیت ہو, ہر آدمی اپنی حیثیت کو جانتا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے آپ نوازے گئے ہوں تو آپ اپنی طرف سے اور اپنے گھر کے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر میں کھجور سے 3.5 کلو, پنیر سے 3.5 کلو, جو سے 3.5 کلو, جس میں فقراء کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے, اس کو نکالنے کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے روزوں کی کمیاں بھی دور ہو سکیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے غریب, فقیر اور مسکین بھائی, سماج کے دبے کچلے لوگوں کے لیے بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا موقع مل سکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ رمضان کے بقیہ ایام کی ہم سب کو خوب قدر کرنے والا بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو